السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ مجھے جنات کو دیکھنے کا بڑا شوق رہا۔ آپ کہیں گے کہ انسان جنات سے بچنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کبھی ایسی مافوق الفطرت مخلوق اس کے سامنے نہ آئے، مگر یہ کیسی انوکھی خواہش۔ میری ماں اکثر مجھے ڈانٹتی اور کہتی، بیٹی اس مخلوق کے بارے میں زیادہ نہ پڑھا کرو، کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ انسان جو سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اماں جان کہنے لگی کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بھی جنات کی زیادہ باتیں کرتا ہے یا سنتا ہے تو ان کو اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے، اور بہت سے جنات نقصان دیتے ہیں۔ بیٹی میں بہت ڈرتی ہوں۔ اماں کی باقی باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آتی، البتہ ان کی ایک بات میرے دماغ میں اٹک جاتی کہ جو جن کے بارے میں سوچتا ہے جن کی نظروں میں آ جاتا ہے، تو کیا جنات کی کہانیاں پڑھتے یا سنتے ہوئے وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ میں خود سے سوال کرنے لگتی، کیا کسی جن سے بات کرنا ممکن ہے؟ میں یہی سوچتی اور پھر خیالوں کی ایک دنیا میں کھو جاتی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ جنات کا اس دنیا میں ہونا برحق ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اگر ہمیں وہ آنکھیں مل جائیں تو ہم ان کو اس حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ان کو دیکھ کر ہم اپنی دنیا میں نہ رہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایسی خواہش کرنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو وہ آنکھیں دی ہیں کہ جو جنات کو دیکھ سکیں۔ میری دوست جو کہ ہفتے کے روز ہمارے گھر آیا کرتی تھی، میں اس سے اکثر اپنے خیالات کا اظہار کرتی۔ زیبا، تم کہتی ہو کہ جو دیکھ سکتے ہیں وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، کسی انسان سے جنات کا ذکر نہیں کرتے، لیکن مجھے تو اب تک نظر نہیں آئے۔ اور سچ بتاؤں، میں چاہتی ہوں ایک ایسا عمل کروں جس سے کوئی جن مجھ سے بات کرے۔ میں نے زیبا کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی۔ اس نے کہا، یہ کیسی نامعقول باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو ان سب باتوں کا کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کچھ ہو گیا تو کہاں جاؤ گی؟ تمہاری امی کا کیا ہوگا؟ لاکھ بار امی نے سمجھایا ہے تمہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو، جو بڑوں کی باتیں نہیں مانتا وہ اکثر پچھتاتا ہے۔ اس وقت میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ میں نے اس سے کہا، ارے کون سا بھاگ رہی ہوں میں کسی کے ساتھ؟ یا کوئی جنات میرے پاس آ رہے ہیں؟ یا کوئی جن مجھ سے دوستی کر کے مجھے لے کر جا رہا ہے؟ میں تو صرف دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے صرف ایک بار یہ دیکھنا ہے کہ جنات واقعی میں ہوتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں میں اپنی مرضی سے جنات کا چہرہ بنا لیتی۔ یعنی کسی کا قد بہت لمبا، پہاڑ جتنا لمبا، کسی کا بہت چھوٹا، کچھ ایسے کہ جس طرح چیٹیاں، کچھ جانوروں کی شکل میں، کچھ کے سروں پر سینگیں اور کچھ ہوا میں اڑتے ہوئے۔ غرض کے ایسی مخلوقات کو خواب میں بھی دیکھتی۔ میں اپنی دوست زیبا سے اکثر اس بات کا ذکر کرتی۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ تمہاری اماں بالکل ٹھیک کہتی ہیں، اور جو خواب میں دیکھتی ہوں ان خوابوں میں نظر آنے والے وہ جنات واقعی ویسے ہی ہوتے ہیں حقیقت میں جس طرح مجھے دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں جنات کو حاضر کرنے کے سارے عمل لکھ رکھے ہیں۔ وہ عمل کر کے رہوں گی میں۔ ہو سکتا ہے کوئی اچھا سا جنزادہ، خوبصورت نیلی نیلی آنکھوں والا جنزادہ مجھے بھی مل جائے۔ میں نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اچھا میری بات سنو زیبا۔ ہاں کہو۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو خدا کے لیے مجھ سے پوچھ لو، طریقہ بتاؤں گی جس سے جنات بھی تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ مگر وعدہ کرو تم عملیات وغیرہ نہیں کرو گی، یہ سب شیطانی طاقتیں ہیں اور ان سے انسان کے پاس صرف اور صرف شیطان ہی آتے ہیں۔ یہ بات زیبا کہہ رہی تھی۔ مجھے پیار کرتے ہوئے زیبا نے کہا، اس کے پاس علم ہے جس سے نہ صرف جن حاضر ہوتے ہیں بلکہ گناہ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ سن کر بڑی حیران ہوئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مگر پھر اس نے قرآن پاک لانے کو کہا۔ میں نے جلدی وضو کیا اور قرآن لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زیبا نے مجھے ایک سورت نکال کر دکھائی اور کہا، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو۔ وہ سورہ جن تھی۔ میں نے کہا، اس سے پہلے بھی کئی بار میں یہ سورت پڑھ چکی ہوں، تو پھر اس میں کیا خاص بات ہے؟ زیبا نے کہا، خاص یہ ہے
کہ تم نے اس سے پہلے جنات کو حاضر کرنے کے ارادے سے یہ صورت نہیں پڑھی ہوگی، مگر اب تم اسی نیت سے بآواز بلند ہو کر اسے پڑھو گی اور اس بات کو یقینی بناؤ گی کہ کمرے میں کوئی موجود نہ ہو، تو ضرور تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہاں، مگر یہ عمل رات کے وقت کرنا، دن میں جنات حاضر نہیں ہوتے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی اور ساتھ یہ بھی سوچنے لگی کہ جن جب زیادہ حاضر ہوں تو ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو بیڈ شیٹ بدل ڈالی، پردے دھو کر سکھانے کو ڈال دیے۔ شام کے 6 بجے تک میں نے کمرے کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، پہلے سے ایک بچے کو بلا کر کچھ روشنی کا بندوبست بھی کر لیا، جبکہ اگربتی بھی جلا دی۔ بس اب شدت سے مجھے رات کے ہونے کا انتظار تھا۔ جب رات کا اندھیرا ہوا، تقریباً 12 بجے میں کمرے میں آئی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ امی جان سو گئی ہیں، ان کے سونے کا اطمینان کیا تھا میں نے۔ پھر میں نے شیشوں والی کھڑکی کھول دی جو دوسری جانب سے گلی کو نکلتی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے کمرے میں آنے لگے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور اس پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے عمل کی معافی مانگی کہ میں تجسس کی وجہ سے ایسا کام کرنے جا رہی ہوں۔ میرا مقصد کسی کی تباہی نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا یا جنات کے ذریعے کوئی کام نہیں کروانا ہے جو ناجائز ہو۔ میں ان کو غلام نہیں بنانا چاہتی، بلکہ ان سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے خود سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے ماحول کا ایک بار پھر سے سرسری سا جائزہ لیا، قرآن پاک کھول کر پھر اونچی آواز میں سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ دوبارہ پڑھنے کے بعد میرا سر کچھ بھاری ہونے لگا۔ آنکھیں بند کی تو مجھے لال رنگ کے انگارے نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی ہاتھ ہلا کر مجھے منع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی اور تلاوت جاری رکھی۔ یہ تقریباً کوئی 7ویں بار ہوگی کہ کمرے کی کھڑکی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہوا کے زور سے کھڑکی بج رہی تھی، جبکہ پورے کمرے کی چیزیں مسلسل ہل رہی تھیں۔ وہ منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، آسان خطا ہو گئے۔ لگا کہ زلزلہ آ گیا ہے، اور زلزلہ صرف میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے زمین پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں سب کچھ ہلنا بند ہو گیا ہے۔ جس وقت کمرے میں طوفان آیا ہوا تھا اس وقت روشنی بھی چلی گئی تھی، لیکن اب ایسا لگا کسی نے لائٹ جلا دی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو میری نظر سامنے والے صوفے پر پڑی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان میرے روبرو تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ اسے دیکھ کر ایک انجانے خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں تو نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اس شخص کا یقین ہے کہ انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن زادہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تبھی اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ السلام علیکم۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہا کہ نام ہی پوچھ لوں۔ میں نے اس سے کہا اپنا نام بتاؤ، کیونکہ میں سوچا کرتی تھی جب کوئی جن میرے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے اس کا نام پوچھوں گی۔ مجھے پتا ہے اس نے میری گھبراہٹ کا اندازہ لگا کر نہایت خوشنما الفاظ میں کہا، میں تو آپ کے بلانے پر ہی آیا ہوں۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ ایک کم عمر بچہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ انتہائی پرکشش اور خوبصورت نوجوان۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے اس سے پوچھا، کیا تم جن ہو؟ تو اس نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب خاموشی چھا گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ ابھی یہ انسان کسی ڈراؤنی شکل میں میرے سامنے آ جائے گا۔ میری تو شاید سانسیں رک جائیں گی۔ تو وہ خود بولنے لگا، میں آپ سے رشتہ داری کی وجہ سے ملنے آیا ہوں، اور اسی رشتہ داری کا مجھے پاس رکھنا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ رشتہ داری؟ کیسی رشتہ داری؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی، اور اب تک اپنے گھر کے آس پاس بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کرنے کے بعد کھڑکی کے ساتھ ہی لٹکے ہوئے پردے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ سایہ کسی اور کا نہیں، میری اپنی دوست، جی ہاں میری جگری دوست زیبا کا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تم زیبا کو جانتے ہو؟ وہ میری دوست ہے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں اس کا شوہر ہوں، اور مجھے زیبا نے ہی شام کو بتایا تھا کہ آپ کو جنات دیکھنے کا بڑا شوق ہے، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر اجازت دیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ میں اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی، تبھی ایک لمحے میں وہ غائب ہو گیا۔ ہواؤں کا سلسلہ رک گیا، پردوں کا ہلنا سب بند ہو گیا، روشنی جو جل رہی تھی سب بجھ گئی۔ وہ چلا گیا اور میرے دماغ میں کئی سوالات چھوڑ گیا۔
میں نے صبح ہوتے ہی اس خیال سے زیبا کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ اس سے پوچھوں گی ایک جن تمہارا شوہر۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں دوڑتی ہوئی زیبا کے گھر گئی۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی خیریت تو ہے؟ آج تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو؟ آج تم خود چل کر میرے گھر آ گئی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بناوٹی انداز میں بات کر رہی ہے، انجان بن رہی ہے، یا پھر وہی سچ تھا جو میں دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس سے کہا تمہارے بتائے ہوئے عمل کے مطابق میں نے سورہ جن پڑھی، لگاتار 7 بار پڑھا میں نے، پاک صاف تھی میں، تبھی ہوائیں چلی اور پورا کمرہ ہلنے لگا، چیزیں گر رہی تھی، روشنی جل رہی تھی، بجھ رہی تھی۔ پھر یک صوفے پر میں نے ایک بہت خوبصورت سے نوجوان کو دیکھا، انسانی شکل میں تھا وہ۔ میں نے اس سے کہا تم جن ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہیں جانتا ہوں میں۔ میں نے اس سے کہا میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے تمہارا عکس دکھایا اور کہا کہ تم اس کی بیوی ہو۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ایک انسان ہو نا، ایک انسان ہو کر جن سے شادی؟ پورا واقعہ جب میں نے اسے سنا دیا اور جب یہ بات کہی کہ تم ایک جن کی بیوی ہو تو وہ ہنس پڑی، اتنا زور زور سے ہنسی کہ میں ہکا بکا حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی کہ اتنی سنجیدہ طبیعت والی لڑکی آج اتنا ہنس کیوں رہی ہے۔ وہ کہنے لگی ارے میری بھولی بھالی بہن، جو تم نے دیکھا ہے وہ صرف ایک وہم ہے، یہ حقیقت نہیں، تمہارا وہم ذہنی سوچ ہے۔ خود تو کہتی ہو کہ جنات کو اپنے خواب میں دیکھتی ہوں میں، مختلف شکلوں میں، اس کا مطلب تمہارا دماغ کسی کی بھی شکل بنا سکتا ہے۔ اگر وہ جن تمہارے پاس آتا، اصل میں تمہارے پاس اس جن کی دی ہوئی کوئی نشانی تو ہوتی۔ اس نے مجھ سے کافی دیر بحث کی تو میں مان ہی گئی، کیونکہ وہ دلیلیں ایسی دے رہی تھی کہ مجھے یہی گمان ہوا کہ سچ کہہ رہی ہے۔ مجھے اندھیرے میں شاید کچھ اور ہی نظر آیا ہوگا اور میں نے اسے جن سمجھا، پر وہ تو بول رہا تھا۔ خیر میں نے اپنا وہم جان لیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، پر وہ بہت عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے سوال کیا تھا اس کی ہنسی بھی بہت بے رونق تھی اور اس کے بعد اس کے چہرے پر الجھن ہی الجھن نظر آ رہی تھی، جیسے وہ میرے جانے کی منتظر ہے۔ میں نے بھی وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر آنے ہی لگی تھی کہ کمرے سے نکلتے ہوئے میری ایک فریم پر نظر پڑی جس میں کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی، پر اس میں زیبا کے ساتھ ایک سایہ تھا، ایک نوجوان کا سایہ تھا۔ اس کی تصویر واضح نہیں تھی، یعنی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، مگر یہ بات صاف تھی کہ زیبا نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو پچھلی رات اس کے جن شوہر نے مجھے دکھائے تھے۔ مارے خوف کے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ آخر زیبا کا مجھ سے یہ سچائی چھپانے کا مقصد کیا تھا، میں سمجھ نہیں سکی۔ سوچتی ہوئی اس کے گھر سے باہر آ گئی۔ میری دوست مجھے اپنی نہیں لگ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میری دوست نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ میں سوچتی رہی مگر کہیں بھی جا کر سرا اٹک جاتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ زیبا نے بھی اس دن کے بعد سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے تو باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اپنی سہیلی کو کھو دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھ سے کیوں خفا ہوئی اور اس بات کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی شادی کسی جن سے ہوئی تھی؟ میں تشویش کا شکار تھی کیونکہ میری دوست نے خود ایک دن پہلے مجھے کہا کہ جن کو میں تمہیں دکھا سکتی ہوں، جنات ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ممکن ہے، اور جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ مکر گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ مجھے حقیقت جاننی تھی کیونکہ اس دن کے بعد سے اس نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا۔ میں روتی تھی کہ اپنی سہیلی کو میں نے کھو دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے خفا کیوں ہے اور کس قدر حقیقت ہے یہ بات۔ کیا اس کی شادی سچ میں اس جن سے ہو چکی ہے؟ کیا وہ جن جھوٹ بول رہا تھا؟ اس نے تو اپنے امی پاپا کی قسم دے رکھی تھی کہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، اور اگر انہوں نے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی تو کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ پھر ایک جن سے؟ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ پھر سے کھڑکی دروازے بجنے لگے اور کھڑکی جو شیشے کی تھی اچانک وہ کھل گئی اور میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا ہوا، مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ لیکن کیا تم سچ میں ہو یا پھر میرا وہم ہو؟ نہیں، وہم نہیں ہے۔ تو پھر زیبا کیوں کہہ رہی تھی کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ وہم ہے؟ دراصل زیبا نہیں چاہتی کہ یہ راز کسی کو پتہ چلے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ کسی انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کا عاشق ہوں، بلکہ کہا جائے تو وہ میری عاشق ہے۔ تم اسے کیسے نظر آئے؟ زیبا ایک کتاب پڑھتی تھی جس میں جنات کو حاضر کرنے کا عمل موجود تھا۔
और वो अमल उसने तुम्हें भी बताया है। तुम्हें तो उसने सिर्फ एक अमल बताया, यानी सूरह जिन पढ़ने का, जिसमें 100% कामयाबी होती भी है और अक्सर जन्नात हाजिर नहीं भी होते। ये उस इंसान पर मुनहसर है। लेकिन ज़ेबा ने बहुत से अमलियात किए जिसकी वजह से एक दिन मैं उसके सामने आ गया और मुझे देखकर वो मेरी दीवानी हो गई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे इंसानों से डर लगता है। मैंने अक्सर अपने बाप को, अपनी माँ को मारते हुए देखा है। मैं समझती हूँ कि इंसान बहुत ही जालिम है। एक इंसान जो शौहर होता है वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, जबर करता है। इसी वजह से मेरे माँ बाप मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसे देखकर मुझे बहुत तरस आया। और हमारे कबीले की खास बात है कि हम इंसानों की मदद करते रहते हैं और मुसलमान हैं, तो बस मुसलमान होने की हैसियत से और इंसानियत के नाते मैंने उससे शादी की। ये बात मेरे कबीले में नहीं मालूम है। इसी वजह से ज़ेबा इंसानी दुनिया में रहती है और मैं उससे मिलने आता हूँ। और ज़ेबा ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? उसने क्यों कहा कि मेरा वहम है? क्योंकि तुम फिर सबको बता देती और जाकर यह राज खोल देती। फिर किसी बाबा को बुलाया जाता, अमलियात किए जाते और मुझे वापस भेज दिया जाता, या फिर कैद कर लिया जाता, या फिर जलाकर मार दिया जाता। और ये सब ज़ेबा नहीं चाहती है। तभी उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। हाँ, उसने तुमसे मिलना छोड़ दिया है। ये तुम्हारी जिद थी कि तुम किसी जिन को देखना चाहती थी। इसी वजह से उसने मुझसे कहा कि जाओ, मेरे दोस्त को एक झलक दिखाकर आ जाओ। पर तुम तो पीछे ही पड़ गई। मैं पीछे नहीं पड़ी। मैं सच में एक जिन से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक जिन मेरे दोस्त के पास ही है। वो बहुत अच्छी है और तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है। सिर्फ मसलहतन तुमसे नहीं मिल रही है, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? बात कहते कहते मैंने फौरन उसका नाम पूछा। मेरा नाम अरसलान है। नाम भी खूबसूरत, चेहरा भी खूबसूरत। असलियत देखोगी तो डर जाओगी। ये चेहरा तो सिर्फ तुम इंसानों के लिए बनाया हुआ है। बहरहाल जो भी है, इंसानों से तो खूबसूरत ही हो। ज़ेबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान बहुत ही जालिम है और जब ये शौहर बनता है तो बीवी को अपना गुलाम समझता है। तो क्या तुम भी किसी इंसान से शादी नहीं करना चाहती? हाँ बिल्कुल, पर मेरी माँ नहीं राजी होगी। वो तो कहती है कि तुम ये किताबें भी छोड़ दो जिसमें जिन्नात की कहानियां हैं। बताओ, मैं जिन्नात को देखना चाहती थी। अपने ख्वाबों में तुम्हारा पूरा खानदान देखती हूँ। न जाने कितनी मखलूकात मेरे ख्वाब में आती हैं। तो बताओ, मैं किस तरह इंसान के साथ रह सकती हूँ? क्या वो मुझे नॉर्मल समझेगा? ये बात तो है। तो फिर बताओ, तुमने ज़ेबा से शादी की है और तुम खुश हो उसके साथ? हाँ, मैं खुश हूँ। अगर तुम उसके साथ खुश हो और वो तुम्हारे साथ, तो फिर उससे कहो ना कि वो मुझसे नाराज है तो नाराजगी दूर कर दे। भाई, मैंने तुम्हें थोड़ी बुलाया था, मैंने तो अमल किया था और तुम मेरे सामने आ गए। उससे कहो कि मैं अपने बदले किसी और जिन को तुम्हारी दोस्त के पास भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं भी किसी जिन से शादी करना चाहती हूँ। क्या कोई है तुम्हारी नजर में? हाँ, हमारे कबीले में एक हाफिज कुरान जिन है जो बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता भी है। तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जिसकी बिना पर वो तुमसे शादी करे? मेरे अंदर वैसे तो ऐसी कोई खुसूसियत नहीं, लेकिन हाँ, मैं खुद एक कारिया हूँ, एक हाफिजा हूँ। तभी मैंने अपनी दोस्त से कहा था कि मैं कुरान पाक की तिलावत बहुत अच्छे अंदाज में करके जिन्नात को बुला सकती हूँ। हाँ, तभी मुझे तुम्हारी तिलावत की आवाज़ आई। इतनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कर रही थी कि मैं अगर ज़ेबा का शौहर ना होता तो तुम्हारा आशिक हो जाता। हमारे पास ये कानून है कि हम एक बीवी के अलावा कोई और बीवी नहीं रखते। फिर इंसानों से शादी कर लेते हो। मोहब्बत हो गई ना। अगर मुझे डराना नहीं चाहते तो फिर इंसानी शक्ल में ही भेजो। उसके बाद वो चला गया। मैं ज़ेबा से मिली। मैंने कहा, ज़ेबा, तुम्हारा राज मुझे मालूम हो गया है और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक जिन ने इंसान से शादी कर ली है और तुम जो इंसानों से बच रही हो, तुमने एक जिन को अपना शौहर बनाया हुआ है। पर दुनिया हमें पागल कहेगी। तुम क्या ये बात नहीं जानती? मैं जानती हूँ। दुनिया मुझ पर ताने कसती है, मुझसे कहती है कि तुम इतनी उम्र की हो चुकी हो और शादी नहीं करना चाहती। न जाने किससे बातें करती रहती हो, लेकिन मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। वो आता है और उसको देखकर मैं दुनिया को भूल जाती हूँ। तो फिर मुबारक हो, तुम्हारी दोस्त भी एक जिन से ही शादी करना चाहती है।
کیا مطلب؟ کیونکہ میں بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور مجھ سے ارسلان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بھی حافظ قرآن ہے اور میں بھی حافظہ ہوں۔ خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے ہم دونوں۔ پھر اس کے بعد ارسلان اسے لے کر آیا۔ ہم دونوں مل کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں کھو بھی جاتے ہیں۔ ہمارا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، پر یہ بات میری اماں کو نہیں معلوم۔ ایک دن جب میں اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو میری آواز سن کر میری ماں کمرے میں آ گئی۔ بیٹا، یہ کس کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی ہو؟ کسی کے ساتھ نہیں، میں تو اکیلی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، ہاں، لیکن اس سے پہلے مجھے آواز آ رہی تھی کسی مرد کی۔ یہاں کوئی نہیں ہے۔ بیٹا سچ بتا، کہیں کوئی عمل وغیرہ تو نہیں کر رہی؟ آپ کی بیٹی اس حد تک نہیں گزر گئی کہ وہ گندا عمل کر سکتی ہے؟ بیٹی، مجھے تیری بڑی فکر ہوتی ہے، تو نہیں سنتی ہے۔ ہاں ماں، آپ میری فکر کریں، لیکن اب آپ کو میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں مسکرا دی، کیونکہ میرے ساتھ میرا محبوب بیٹھا ہوا تھا، شاہ زیب۔ وہ آج بھی میرے ساتھ ہے۔ میری اماں اس دنیا سے جا چکی ہیں، روتی ہوئی بلکتی ہوئی کہ میری بیٹی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں کیا معلوم کہ میں تو شادی کر چکی ہوں ایک جن سے، اور میں بہت خوش ہوں۔